آلہ و اصحابہ الذین ساروا فی نصرت دینہ سیرا حثیثا و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق بہ صدق اللہ العظیم۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے، درود و سلام نبی الاسلام کی ذات و برکات پر۔ توجہ برائے مہربانی میری طرف رکھیں، میں انتہائی قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ابتدا میں کہوں گا، لیکن جملہ تھوڑا سا تبدیل کہ پہلے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج یقینی بات ہے کہ میرا لہجہ تھوڑا تلخ ہوگا، مگر کیا کروں کہ جب زخم حد سے بڑھ جائیں تو درد آواز بن جاتی ہے، زخموں کو زبان لگ جاتی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ یہ بات سینوں پہ لکھ لیجئے، جو نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، جو نبی کے صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، نہ میرے دل میں، نہ میری زبان پہ، نہ میرے قلم کے، اس کے لیے کوئی ادب کا جملہ نہیں، کوئی عزت کا جملہ نہیں۔ میں مسجد کے تقدس، ماں بہنوں کے حیا اور خطابت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بازاری زبان بھی استعمال نہیں کروں گا۔ آج بات صرف قرآن و حدیث سے ہوگی۔ لیجئے جملہ لیجئے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیوں اطاعت کریں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ بچپن میں ہو زندگی نبی کی زندگی جیسی، جوانی میں ہو جوانی نبی کی جوانی جیسی، بڑھاپے میں ہو بڑھاپا نبی کے بڑھاپے جیسا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا عظیم کامیابی پا جائے گا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، عظیم کامیابی پانی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے معیار مقرر کیا، پیمانہ مقرر کیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لاؤ گے ابو بکر جیسا، ایمان لاؤ گے عمر جیسا، ایمان لاؤ گے عثمان جیسا، ایمان لاؤ گے علی جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، زبیر جیسا، سعد جیسا، سعید جیسا، ہریرہ جیسا، معاویہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، تمہارے ایمان کی قدر کروں گا۔ اگر ان کے ایمان پہ شک کرو گے، تمہارے ایمان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نہیں کہتا، خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں جو ایمان والوں کے رستے کی مخالفت کرے گا، جہاں ایمان والوں کی مخالفت بڑے دور کی بات ہے، ان کے رستے کی بھی مخالفت کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ نتیجہ تمہارے پاکستان میں سامنے ہے، اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک بھونکنے والا صدیق کی صداقت پہ بھونکتا ہے۔ آؤ صدیق کی صداقت کا حیا نہیں کیا گیا، اللہ نے صداقت کو چھین لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سمم بکمن عمشن، حق سے اندھے ہو چکے ہیں، حق سے بہرے ہو چکے ہیں، حق سے گونگے ہو چکے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ حق کو بول سکتا ہے، نہ حق کو دیکھ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صدیق کی صداقت کا حیا نہیں کیا، پھر عمر فاروق کی عدالت کا حیا نہیں کیا گیا، اللہ نے غیرت چھینی، عزت
عزت چھینی، حیا چھینی، پردہ چھین لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ معذرت کے ساتھ جملے بڑے سخت ہیں، لیکن کیا کروں، ہمارے ایمان کو للکارا گیا ہے، اب زبان خاموش نہیں رکھ سکتا، اب ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نیزے کی اننی پہ بھی بولوں گا۔ عمر کی عدالت کا حیا نہیں کیا گیا۔ نامی 10ویں محرم کا دن آیا، نام نہاد حسنی، نام نہاد حسینیوں کی بیٹیاں بازاروں میں نکلی، سروں سے دوپٹے اترے، گریبان ننگے، سر ننگے، بال ننگے، چہرے ننگے، بال نوچے گئے، چہروں پہ تھپڑ مارے گئے، گریبان پھاڑے گئے، دوپٹے پھاڑے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ عمر کی عدالت کا حیا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے عدالت بھی چھینی، اللہ نے حیا بھی چھینی، اللہ نے پردہ بھی چھینا، غیرت بھی چھین لی۔ وجہ کیا تھی؟ فاروق کا حیا نہیں کیا گیا۔ پھر رب نے سخاوت چھین لی۔ وجہ کیا تھی؟ عثمان کا حیا نہیں کیا گیا۔ پھر رب نے شجاعت چھینی۔ وجہ کیا تھی؟ علی کا حیا نہیں کیا گیا، رب نے روایت چھین لی۔ کوئی کسی امام کی تقلید میں پڑا، کوئی کسی کو امام کے فتوے میں پڑ گیا، کوئی کسی کے قول کے پیچھے چلا۔ وجہ کیا تھی؟ ابو ہریرہ کی روایت کا حیا نہیں کیا گیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جو صحابہ کے رستے سے ہٹ گیا، وہ اسلام کے رستے سے ہٹ گیا، جو ابو بکر کی صداقت کا حیا نہ کرے، آدھا فاروق کی عدالت کا حیا نہ کرے، عثمان کی سخاوت پہ بھونکے، علی کی شجاعت پہ تبرہ بازی کرے، میری ماں عائشہ کی طہارت پہ شک کرے، اس کو آج کہنا چاہتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ہے، آج کہہ دیتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی الاعلان کہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، مجھے قسم ہے کائنات کو پیدا کرنے والے رب کی، نبی کے صحابہ کا دشمن صحابہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ نبی کے صحابہ کل بھی جنتی تھے، صحابہ آج بھی جنتی ہیں۔ نبی کے صحابہ کل بھی جنتی تھے، صحابہ بولو بولو، صحابہ آج بھی جنتی ہیں۔ اور کن لوگوں کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے؟ جن کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان کو ڈالا، جن کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اور کون صحابہ؟ گلشن کی بہار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، روشن مینار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ کون صحابہ؟ میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، اتقان صحابہ، ایقان صحابہ، اعلان صحابہ، بیان صحابہ، میری سوچ صحابہ، افکار صحابہ، خیالات صحابہ، جن کے بارے میں اتری قرآن کی آیات صحابہ، جن پہ راضی رب رحمان صحابہ، جن کا امام نبی سلطان صحابہ، جن کے بارے میں اترا قرآن صحابہ، میری سوچ صحابہ، افکار صحابہ، خیالات صحابہ، میری دن صحابہ، میری رات صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری رات صحابہ۔ سنو لوگو، میری محبت صحابہ، میرا پیار صحابہ، میرا عشق صحابہ، میری مودت صحابہ، میرا پیار صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری الفت صحابہ، میرا بلبلہ صحابہ، میری جوش صحابہ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میری زندگی صحابہ، میری موت صحابہ، میرا جینا صحابہ، میرا مرنا صحابہ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر شریعت اجازت دیتی میں اپنے کفن پہ بھی لکھواتا میں نوکر صحابہ تھا۔ اگر شریعت اجازت دیتی میں اپنے کفن پہ بھی لکھواتا میں نوکر صحابہ دا، کیونکہ صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت کی گارنٹیاں آسمان سے آتی تھیں۔ کیوں لوگوں کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے؟ پھر مجھے کہنے دو، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، صادق اور امین صحابہ، خدا را جملہ ضائع نہ کرنا، احسن میں حسین صحابہ، صادق اور امین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ جاؤ آج بھی دیکھ لو جے شک ہووی تے چل مدینے، جا ویکھ لے جوڑ میزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا۔ آج میں صرف 2 یاروں کی بات کروں گا جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا، جی حضرت علی شیعہ کے نزدیک پہلے معصوم امام،
جن کی زبان غلطی نہیں کر سکتی، جن کا قلم کوتاہی نہیں کر سکتا، جن سے غلطی ہو نہیں سکتی، کوتاہی کر نہیں سکتے، حضرت علی نے لکھا ہے۔ اللہ کا امر ایسے ہے، روایت صحیح البخاری میں موجود ہے، منہاج السنہ میں لکھا ہے، حضرت علی سے اس قول کو 80 بندوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث حضرات یہ بات صحیح البخاری میں موجود ہے، کہنے والے شیر خدا علی ہیں۔ کہا خیر الامت بعد نبیشہا ابو بکر ثم عمر، نبی کی امت کے بعد، نبی کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ابن خطاب ہیں۔ آج میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر صدیق ہیں؟ عمر بن عاص پاس بیٹھے ہیں، کہا اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ قال عائشہ تو، کہا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے۔ اس کی گونج تھوڑی سی کم کر لے اگر بیٹھا ہوا تو۔ کہا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ کون عائشہ؟ میری ماں عائشہ۔ کون عائشہ؟ حافظہ، قاریہ، محدثہ، مطہرہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ نبی کی بیوی عائشہ۔ کون عائشہ؟ صدیق کی بیٹی عائشہ۔ کون عائشہ؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، تو نے مجھے سیدہ بنایا، پیغمبر کی بیوی بنایا، پیغمبر کے گھر میں لایا، اور تیرے احسان کی انتہا اس وقت ہوئی کہ جب تو نے نبی کا آخری وقت آیا۔ سنو لوگوں، حوالے نوٹ کرو، نبی کا آخری وقت آیا، نبی کو مسواک سے بڑی محبت تھی، نبی نے زندگی کی آخری مسواک اگر کی ہے، پہلے سیدہ عائشہ نے چبائی، بعد میں مصطفیٰ نے چبائی۔ کہا اللہ میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، تو نے اپنے نبی کا اور میرا تھوک بھی ملا دیا ہے کہ کون عائشہ ہے، تو خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری طہارت و تقدیس کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ، خود بتایا ہے رب نے قرآن میں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ راوی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول قلت من الرجال، میں نے مردوں میں سے پوچھا تھا آپ کو مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا ابوہا، عائشہ کے بابا ابو بکر سے۔ کیوں محبت نہ ہوتی، کیوں عقیدت نہ ہوتی، کیوں پیار نہ ہوتا؟ ابو بکر وہ ہے تن لٹا دیا، من لٹا دیا، دھن لٹا دیا، گھر بار لٹایا، آل اولاد لٹا دی، بیوی بچے لٹا دیے۔ ایک موقع آتا ہے بیٹا سامنے بیٹھا، کہا باپا جنگ بدر کے درمیان، جنگ بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے بار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے جواب دیا لوگوں لکھو اپنے سینوں پہ، میرا دل کرتا ہے اس گاؤں کے ایک ایک محلے نہیں، محلے کی ایک ایک گلی نہیں، گلی کے ایک ایک گھر نہیں، گھر کی ایک ایک دیوار نہیں، دیوار کی ایک ایک اینٹ پہ لکھ جاؤں۔ کہا بیٹا سن لے، کائنات کے رب کی قسم ہے تیرے بار کے نیچے میں کئی مرتبہ آیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک مرتبہ بھی میرے بار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، محمد کا گستاخ سمجھ کے گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ کس ابو بکر پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے، کس ابو بکر کے ایمان پہ شک کیا جاتا ہے جس نے اپنا گھر بار لٹا دیا تھا۔ اور آئیے آخری باتوں کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک جھلکی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات سن لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے سے حضرت ابو بکر نے خلافت چھینی تھی، اور عقیدہ یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں، عقیدہ یہ کہ علی مشکل کشا، اور دوسری طرف عقیدہ ہے کہ علی سے ابو بکر نے خلافت چھینی ہے۔ اب پہلے مشکل کشا والا مسئلہ حل کریں، بعد میں خلافت والا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک موقع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح دن آئے گا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں دن چڑھا، ہم ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے، ہم ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے،
تھے کہ آمنہ کے لال کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑ جائے، ہمیں ڈنڈا دے دیا جائے۔ میری چشم تصور دیکھتی ہے اس صف میں کہیں ابو بکر کھڑے ہوں گے، کہیں عثمان کھڑے ہوں گے، کہیں عمر کھڑے ہوں گے۔ نگاہ نبوت نے دیکھا صحابہ کا جمگٹھا تھا، لیکن حسنین کا بابا نہیں تھا، فاطمہ کا شوہر نہیں تھا، ابو طالب کا بیٹا نہیں تھا۔ میرے پیغمبر نے کہا آئینہ علی، علی کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں محبوب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں، پیغمبر نے بتلا دیا میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا نبی کبھی زندگی بھی نہ کہتے آئینہ علی، علی کدھر ہے؟ کہا حضور ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے۔ میں نے کہا اللہ علی کو مشکل میں ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا ہے، حضرات تخیلات کی دنیا میں جواب آیا، کہا دنیا والوں کو بتا دینا، ردے والا برقع کے غیور نوجوانوں کو بتانا، روشن ضمیروں کو بتا دینا، جو خود مشکل میں پڑ جائے مشکل کشا نہیں ہوتا۔ میں نے علی کو مشکل میں ڈال کر کے بتا دیا ہے، جو خود مشکل میں پڑے مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اب ہجرت کے واقعے پہ آتے ہیں۔ نبی اسلام کو ہجرت کا حکم ہوا، کائنات کے امام نے علی کو بلایا ہے، کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، توجہ میری طرف، علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی لیٹا ہے یا علی لیٹا ہے۔ میری تخیلات کہتے ہیں علی کہتا ہوگا محبوب صبح تک کیا، قیامت کی صبح تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ علی لیٹا ہے یا نبی لیٹے ہیں۔ علی وہاں پہ لیٹ گئے۔ نبی نے کہا علی صبح اٹھنا، امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ بعد میں کسی نے علی سے پوچھا علی تجھے ڈر نہیں لگا بستر پہ لیٹتے وقت باہر دشمن لیٹے تھے، تیری جان لے سکتے تھے؟ کہا کائنات کو پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، سورج مغرب سے نکل کر مشرق میں غروب ہو سکتا ہے۔ میرا یقین کہتا تھا، میرا ایمان کہتا تھا، مجھے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، مجھے یقین ہو گیا میں صبح اٹھوں گا۔ پھر نبی نے کہا تھا امانتیں واپس کرنا، میرا ایمان کہتا تھا میں امانتیں واپس کروں گا۔ پھر نبی نے کہا تھا مدینے آنا، میرا دل کہتا تھا میں مدینے بھی جاؤں گا۔ اب بات آگے پہنچاتے ہیں، حضرت علی وہاں پہ لیٹے، خود کائنات کے امام ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا اللہ یہ کائنات کا امام پیغمبر ہے، تو نے ان سے ملاقات کرنی ہوتی آسمانوں پہ بلا لیتے ہو، اللہ یہ وہ نبی ہے جو ایک اشارہ کرتا طائف کا نام و نشان مٹ جاتا، یہ وہ نبی ہے جو ایک اشارہ کرتا احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا، یہ وہ نبی ہے جس کو تو نے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ اس نبی کو صدیق کے دروازے پہ بھیج کے ثابت کیا کیا ہے؟ صدیق کے دروازے پہ کیوں بھیجا ہے؟ خالق کائنات نے جواب دیا میرے بندے دنیا والوں کو بتا دینا، جو وہاں پہ لعین کہہ سکتا تھا کہ علی مشکل کشا ہے، بھونکنے والا یہاں بھی بھونک سکتا تھا کہ نبی تو علی کو لے جانا چاہتے تھے، ابو بکر زبردستی ساتھ گئے ہیں۔ میں نے ان بغیرتوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ خبردار صدیق کے خلاف زبان نہ کھولنا، خبردار اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ میرا نبی میری مرضی سے گیا ہے، میرا نبی اپنی مرضی سے صدیق کو دروازے پہ گیا، صدیق کو ساتھ دیا ہے، غار کی طرف جا رہے ہیں۔ واقعہ مختصر کروں، غار پہ پہنچنے لگے، صدیق نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ علماء نے کہا، کتابوں نے بتایا، حدیث نے بتایا، پیغمبر کے کندھے پہ مہر نبوت تھی، ہجرت نے بتا دیا۔ صدیق کے کندھوں پہ وجود نبوت تھا، صدیق اوپر چڑھا، کہا محبوب باہر رکیے، میں اندر جا کے چیک کر کے آؤں، اندر کوئی موذی چیز نہ ہو، کوئی نقصان پہنچانے والا جانور نہ ہو۔ صدیق اندر گئے ہیں، حضور آگے تشریف لے آئے، رات کا وقت ہو گیا، حضور کو نیند آئی ہے، حضور نے سر مصطفیٰ سر صدیق کی گود میں رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، صدیق تیری جرت کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے۔ کوئی قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھے، کوئی قرآن کعبے میں بیٹھ کے پڑھے، کوئی قرآن کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے پڑھے، کوئی قرآن مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھے، کوئی قرآن مکے میں بیٹھ کے پڑھے، کوئی قرآن مدینے میں بیٹھ کے پڑھے، لیکن صدیق تیری تلاوت کا کیا کہنا، صدیق تیری عظمت کا کیا کہنا، صدیق تیری قرت کا کیا کہنا۔ تو نے قرآن کو نہیں، تو نے صاحب قرآن کو گود میں رکھ کے پڑھا ہے، سوال کرو گے وہ کیسے؟ صدیق جب حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوگا، بس دعا پڑھتا ہوگا،
حضور کی آنکھ کو دیکھ کے ما زاغ البصر پڑھتا ہوگا، حضور کے ہاتھوں کو دیکھ کے وما رمیت اذ رمیت پڑھتا ہوگا، حضور کی زلفوں کو دیکھ کے واللیل پڑھتا ہوگا، صدیق حضور کے سینے کو دیکھ کے الم نشرح لک صدرک پڑھتا ہوگا، وہ صدیق حضور کے دانتوں کو دیکھ کر کے یاسین و طٰہٰ پڑھتا ہوگا، صدیق حضور کی زبان کو دیکھ کے والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ پڑھتا ہوگا، حضور کی شان کو دیکھ کے ورفعنا لک ذکرک پڑھتا ہوگا۔ جب یہ تلاوت ہو رہی تھی آسمان پہ رب بھی قرآن بنا رہا تھا، آسمان پہ رب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، وہ دونوں ساتھی جب غار میں تھے، اب صدیق نے وہاں پہ جا کر کے کچھ سوراخ دیکھے، سر سے امامہ اتارا، پھاڑا، سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ نظر آیا، وہاں پہ ایڑی رکھ دی، سانپ نے ڈنگ مارا، صدیق نے ایڑی پیچھے نہیں کی، شہر پاؤں سے اوپر جاتا گیا، صدیق برداشت کرتا گیا۔ اب جملہ ختم کرنے لگا ہوں، خدا جملہ ضائع نہ کرنا۔ زہر اوپر چڑھتا گیا، گردن تک پہنچا، صدیق نے برداشت کیا، ہاتھوں میں آیا، برداشت کیا، چہرے پہ گیا، برداشت کیا، لیکن آنکھیں نازک تھیں، آنکھوں نے برداشت نہیں کیا۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، صدیق نے ہاتھ دیکھے، صدیق نے ہاتھ مارا، کس چیز کے ساتھ آنسوؤں کو صاف کروں، کس چیز کے ساتھ آنسوؤں کو پوچھوں، کہیں حضور کے چہرے پہ گرے تو حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، حضور کا آرام خراب نہ ہو۔ حضرات صدیق نے سر پہ ہاتھ مارا، امامہ پھاڑ کے سوراخ بند کر چکا تھا، ہاتھ حضور کے سر کے نیچے تھے، اب ہاتھ ہلا بھی نہیں سکتا دوسرا، ایک ہاتھ سر پہ مارا، ایک حضور کے سر کے نیچے ہے۔ حضرات صدیق پریشان ہو گیا، اب حضور اٹھ جائیں گے، اب کیا معاملہ ہے، آنسو کہاں گریں گے؟ میرا تخیل کہتا ہے آسمان سے رب کہتا ہوگا صدیق پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، تیرے آنسو نہ پتھر پہ گریں گے، نہ کپڑے پہ گریں گے، نہ کچی زمین پہ گریں گے، صدیق تیرے آنسو کائنات کے امام محمد کے چہرے پہ گریں گے، تیرے آنسو کائنات کے امام محمد کے چہرے پہ گریں گے۔ اور جس کے آنسو حضور کے چہرے پہ گریں اس صدیق کو گالیاں دیتے ہو، اس صدیق پہ تبرہ بازی کرتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو میرا غار میں بھی ساتھی ہے، تو میرا حوض پہ بھی ساتھی ہوگا، تو نے غار میں مجھ سے وفائیں کی تھی، میں حوض پہ تجھ سے وفائیں کروں گا۔ اس ابو بکر پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ اور حضرات خلافت کا مسئلہ رہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان میں ابو بکر موجود ہوں وہ کسی اور کو امام بنائیں۔ آئیے آخری بات کروں، حضرت عمر کے متعلق بات کرتا ہوں۔ اغیار نے کہا عمر بدل گیا تھا، اغیار نے کہا عمر بولو بولو عمر بدل گیا تھا۔ میں کہتا ہوں عمر کیسے گھٹیا ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے اللہ نے پیغمبر کو ہر چیز دی تو اعلیٰ دی، ہر چیز دی افضل دی، اللہ نے ہاتھ دیے افضل دیے، سینہ دیا بہتر دیا، چہرہ دیا بہتر دیا۔ اللہ کے خزانے میں جو سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ مصطفیٰ کو دی، جو سب سے بہتر چیز تھی وہ مصطفیٰ کو دی۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور ہاتھ اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، کوئی اور زلفیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا۔ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے بڑھ کے کوئی اور یار اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا۔ خدیجہ سے، حفصہ سے، عائشہ سے، میمونہ سے، جویریہ سے، سودا سے بڑھ کے کوئی اور بیویاں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے مصطفیٰ کو دی۔ جملہ یاد رکھنا، بن مانگے دی ہیں، حضور نے کچھ بھی مانگا نہیں، یہ سب چیزیں حضور کو بن مانگے ملی ہے۔ ارے جب سب چیزیں حضور کو بن مانگے ملی، اعلیٰ ملی، اس عمر کی صداقت پہ، اس عمر کی عدالت پہ کیوں بھونکتے ہو جس کو میرے نبی نے خود رب سے دعائیں کر کر کے مانگا ہے؟
اس عمر کی عدالت پہ کیوں بھونکتے ہو؟ آئیے آخری بات کروں، نصیحت یاد رکھیے گا، میری نہیں نبی علیہ السلام کی، کہا اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ان کی شانوں کے خلاف کیا جائے اپنی زبانوں کو بند کر دیا کرو، زبانوں کو تالے لگا دیا کرو، زبانوں کو لگام دے دیا کرو، کہ اس لیے میں پھر اسی لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، ورنہ زبان اپنی بند رکھا کر۔ اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی، صحابہ کے پرچم کو بلند رکھا کر۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔